بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور خان۔ ناظرین، آج کی سچی اور کھری بات سناؤں گا جو کہ اس ٹائم پاکستان کی پارٹی تحریک انصاف کی طرف پوری پارٹیوں کا دھیان ہو چکا ہے، اور ان کو صرف یہی لگی ہوئی ہے کہ اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، بس ختم کرنا ہے، اور کچھ نہیں، اس پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ ان ساروں کو بس یہی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن میں یہ آرام سے نہیں بیٹھتے، ان کو سکون نہیں آ رہا جب تک ان پارٹی کو یہ ختم نہیں کریں گے۔ تو اس میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کے خلاف اتنا، جو کہ اس ٹائم میڈیا والے تو عمران خان کی کوئی بات نہیں چلا رہے۔ میں نے دیکھا ہے ہر ایک میڈیا والوں میں کوئی بھی عمران خان کی بات کو نہیں چلا رہے، ہر بات کو وہیں دبا دیتے ہیں، اور جو بات ان کی پی ٹی ایم والوں کی کر رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا ایمرجنسی لگا کر جلدی جلدی سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان کی باتیں بتانے کا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا میں نے چینل والوں کی ویڈیو دیکھی اور میں نے باتیں بھی سنی، ان میں اتنا مزہ نہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن اس ٹائم جھوٹ بولنے کے لیے کیا سے کیا کیا جا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بچ گیا، جس نے سچ بولا وہ مر گیا۔ اب ان کا قانون یہی چل رہا ہے۔ تو اس میں بڑی بات چلائی گئی کہ پرویز الہی کو جو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا، اس کے 2 مقدمات میں وہ بری ہو گیا تھا۔ جیسے 2 مقدمات میں وہ بری ہوا، دوسری پولیس آگے اسے گرفتار کر لے گئی۔ اینٹی کرپشن نے ایک اور کیس میں بھی گرفتار کر لیا۔ پرویز الہی کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ خراب ترین حوالات میں مجھے رکھا گیا، پرویز الہی نے کہا۔ پرویز الہی نے کہا کہ مجھے خراب ترین حوالات میں رکھا گیا، میری طبیعت ناساز تھی، میری طبیعت خراب تھی، مجھے ان لوگوں نے وہاں ایک خراب حوالات میں رکھا اور مجھے تکلیف ہوئی، اور میری طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے خراب حوالات میں رکھا، تو اور خراب ہو گئی طبیعت۔ تو لیکن پہلے پرویز الہی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو عمران خان کی پارٹی کو چھوڑنا نہیں، ڈٹے رہو بس۔ پرویز الہی نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور دوسری افسوس ہوا کہ بہادری سے لڑتے ہوئے 2 اہلکار وطن پر قربان ہو گئے کوئٹہ میں۔ تو ان لوگوں نے سپاہی، جو کہ سپاہی ہیں پاک فوج کے، وہ بیچاروں نے کوئی اس کا قصور نہیں ہے، سوائے جرنیلوں کے ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان کو تو جہاں لگایا جاتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، نہ انہوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے بڑے جرنیل کیا کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کھا رہے ہیں، اور ملک کو ختم کر دیا ہے ان لوگوں نے، ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ ایک انڈیا کا ترجمان تھا، اس کی میں نے، وہ ایک ولاگر ہے، ولاگ بناتا ہے، وہ آصف منیر کو ویسے غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو خوشی ہوئی ہے بھارت کو کہ پاکستان کے تحریک انصاف کارکنوں نے فوج کے GHQ میں حملہ کیا، اور ان کے طیارہ جو بھارت نہ گرا سکا، اس طیارے کو بھی ان لوگوں نے جلا دیا۔ تو خوشی تو ہمیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم آصف منیر جو کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا۔ لیکن وہ آصف منیر کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن کسی اور کی میڈیا کو کیا کہو گے اور اسے کیسے روکو گے کہ ہماری بات آگے نہ جائے؟ ان لوگوں کو تو آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، ان لوگوں کو سارا کا سارا پتہ ہے ان صاحبزادوں کے کرتوت کیسے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں عوام سے۔ تو مجھے افسوس ہوا، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ 2 پولیس اہلکار، پاک فوج کے اہلکار شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ اس لوگوں نے بہترین لڑائی لڑی،
لیکن وہ بھی بہترین آدمی تھے۔ تو اس کے بعد یاسمین راشد جناح ہاؤس حملے کیس سے بری ہو گئی۔ یاسمین راشد بھی جناح ہاؤس حملے کیس سے بری ہو گئی۔ اس کو بھی بری کیا گیا، لیکن اسے بری کر جیسے کیا تو دوسری پولیس اسے لے گئی۔ 80 سے عدالت نے رہائی کے حکم دے دیے، پولیس دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی، لیکن عدالت کا کہنا بھی پولیس نہیں مان رہی۔ ان لوگوں کو عدالت چھوڑ دیتی ہے تو یہ باہر جیسے آتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پارٹی کو استعفیٰ دو اور پارٹی کو چھوڑ دو، پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ بس ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کتنے لوگوں نے پارٹی کے ساتھ وفا کی اور کتنوں نے بے وفائی کی۔ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ انہیں کامیابی دے، لیکن جو اس ٹائم مضبوط کھڑے ہیں اللہ سب سے زیادہ انہیں کامیابی دے، کیونکہ یہ اپنے بچوں کو قربان کر کر کھڑے ہیں۔ ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پھر بھی یہ کھڑے ہیں۔ جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ پہلے کہہ رہے تھے ہمارے اوپر دباؤ تھا، لیکن اس ٹائم دباؤ نہیں کہہ رہے۔ تو یاسمین راشد کو میرا سلام کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ مضبوط کھڑی ہے، کہتی ہے کہ میں پارٹی کو نہیں چھوڑوں گی۔ جہانگیر ترین سے ملاقاتیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ سیاسی جماعت کے معاملات فائنل راؤنڈ میں تنویر الیاس سمیت اہم رہنماؤں کی ملاقات۔ مظفر گڑھ سے نیاز خان گوشگوری گروپ میں شامل ہو گئے۔ تنویر الیاس نے ترین کے ساتھ چلنے کا اشارہ دے دیا۔ جہانگیر ترین نے بھی پارٹی کی طرف اپنا غور کر دیا ہے اور اس نے بھی پارٹی تیار کر دی ہے کہ وہ پارٹی میں نئی پارٹی تیار کر کر وہ آ رہا ہے اور مقابلے کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پارٹی کا ساتھ دینا اور پارٹی کے ساتھ رہنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم جو تنویر نام ہے اس کا وہ بھی کھڑا ہے۔ الیاس چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ترین کے گروپ میں، اور دوسرے مظفر گڑھ سے نیاز خان گوشگوری گروپ میں شامل ہو گئے، وہ بھی گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم کتنے لوگ ان لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ بھی پارٹی کو آگے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چلو اس کی پارٹی کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں، لیکن یہ کس طریقے سے اور کیوں آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ یہ پارٹی میں اس لیے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو نیچے چلا دیں اور ہماری پارٹی آگے آ جائے، اور یہ عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے، یہ اپنے ضمیر اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ لیکن عوام ختم ہو جائے، ڈوب جائے، مر جائے، عوام سے کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا۔ یہ نئی پارٹی تیار کر کر آ رہے ہیں کہ ہم پارٹی لے آ رہے ہیں، ہمارا عہدہ ہوگا، ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، ہماری عزت ہوگی۔ صرف یہی عزت اگر کمانی ہے تو عزت والی کماؤ۔ عزت وہ نہ کماؤ کہ لوگوں کو نوچ نوچ کر، لوگوں کو دبا دبا کر عزت نہ کماؤ۔ تو اس لیے عزت والی کماؤ۔ اب یہ لوگ ان میں شامل ہو گئے ہیں، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے یقین دہانی دے دی کوشش ہے کہ قرضوں کی ادائیگیاں وقت پر کریں۔ ڈار نے کہا ڈیفالٹ کی تاریخ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ ڈیفالٹ کی واقعی کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ سیاست کرنی ہے تو سیاست کا مسئلہ چلے، پاکستان کو ایسے ویسے نہ کریں۔ پاکستان ان کی وجہ سے تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، قرضہ لے کے آ رہے ہیں پھر ان کو قرضہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہی تو کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے کنٹرول سے چلا گیا، لیکن اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو آگے لینے کے لیے۔ تو آڈیو لیک کمیشن درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ 6 جون کے سماعت کرے گا۔ 5 رکنی لارجر بینچ 6 جون کو سماعت کرے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ اعتراضات کی کاپی بول نیوز نے حاصل کر لی۔ اسکینڈ لائز کرنے والی زبان استعمال کی گئی۔ واضح نہیں کس حکم کے خلاف ورزی ہوئی، وزیر اعظم نے کہا۔ واضح نہیں کس حکم کے خلاف ورزی ہوئی، ان لوگوں نے کہا۔ اور دوسری بات کہ شہباز شریف، میاں شہباز شریف آپ جانتے ہوں گے، ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، بہترین وزیر اعظم ہے،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ لیکن اس ٹائم وہ ترکی وزیر اعظم جو کہ طیب اردگان حلف اٹھا رہا تھا، تو اس کے پاس فوراً چلے گئے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا میں اسے ویلکم کروں گا، میں اسے کہوں گا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا۔ اور یہ وہاں گیا تو اس نے، اب معلوم ہے آپ کو کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا؟ وہ بیٹھ گیا تھا یہ آذربائیجان کے دشمن کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جو آذربائیجان کے خلاف ایک ملک تھا، وہ لڑ رہا تھا آذربائیجان کے ساتھ، اور ترکی نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر اس لوگوں نے کہا تھا کہ اس ملک نے کہا تھا کہ ترکی کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، اور پھر اس نے انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے پاکستان کے اوپر حملے کروائے تھے۔ اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ان لوگوں کو کچھ لحاظ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن فی الحال ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔